اب آپ پاکستان اور امریکہ کے رشتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ USA یہ کہہ رہا کہ اگر ہم نے پاکستان کو یہ بات بتائی ہوتی کہ ہم آپریشن اسامہ کرنے والے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہے، وہاں کی جو سیٹ اپ جو ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے، وہ وہاں سے اسامہ کو بھگا دیتا. تو اس کا مطلب بالکل ہی جیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان اور امریکہ کے بیچ. بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایبسولوٹلی. اور یہ میں کمپیرزن میں لیتا ہوں، میرے زمانے میں ہم نے درجنوں بہت امپورٹنٹ القاعدہ کے لوگوں کو پکڑا ہے. جو نمبر 2 یا نمبر 3 جو تھا خالد شیخ محمد، یہ کس نے پکڑا؟ ہم نے پکڑا. کیسے پکڑا؟ انٹیلیجنس کی کوآپریشن پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس، آئیڈینٹیفائنگ لوکیٹنگ دا ٹارگیٹ کہاں ہے، اس کے بعد امریکنز آؤٹ، فورس پاکستان کا. اینڈ ہم نے کئی جگہ گن فائٹس ہوئی ہیں، ہر جگہ ہوئی ہیں، اور ہم نے ایک بھی دفعہ امریکن فورس نہیں آئی. تو اب یہ بہت افسوسناک بات ہے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے ان کی یوٹیلیٹی کم ہو گئی ہے. یہ اگر امریکن یہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کی یوٹیلیٹی کم ہو گئی ہے تو بہت غلط فہمی ہے ان کی. اور دوسری چیز، اگر یوٹیلیٹی کم ہو بھی گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ادھر کوئی پاکستان کو دشمن سمجھ کے پاکستان میں ایکشن کرنے لگیں گے، یہ ڈبل غلط فہمی ان کو ہوگی. اور دنیا میں ویسی ہی مصیبتیں بہت ہیں. یہ بہت ہی ایک نیرو مائنڈڈ شارٹ سائٹڈ اسٹریٹجی ہوگی کہ پاکستان اب روگ ہے، اس سے دشمنی لے کر ان کو کرش کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی افسوسناک حادثہ ہوگا دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں. تو اسی لیے میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہوا ہے اس کو ضرور ختم. کیونکہ اعتبار ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک گانا تھا، دوست دوست نہ رہا، اور اس کے بعد اعتبار نہ رہا. تو وہ ویسے ہی کچھ نہ پیار ہے، نہ دوستی ہے، نہ محبت ہے، صرف کوشچن کر رہے ہیں. تو ہلری کلنٹن نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا پاکستان کو پتا ہے کہ بھائی اسامہ کہاں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. بالکل غلط ہے. اس کی ڈیفینیشن میں اور ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہوں. بالکل سراسر غلط ہے. جب یہ اسامہ کا آپریشن ہوا اس کے بعد بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ آئی ایم آلسو ویری ویری سرپرائزڈ. یس، آئی ایم سرپرائز، کیونکہ ایک بہت سیریس ایک لیپس ہے، بہت سیریس نیشنل لیول کا، انٹرنیشنل لیول کا ایک لیپس ہے، فیلئر ہے. یہ سرپرائزنگ ہے. لیکن مجھے بالکل اس میں شک کبھی نہیں تھا کہ اس کو چھپایا ہوا ہو. اور اسپیشلی سو جو کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سال سے وہ وہاں تھا، جو آپ کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ آپ چیف تھے، آپ پریزیڈنٹ تھے، آپ کے انڈر میں آرمی تھی، اور آپ کو بھی نہیں پتا چلا. نہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا، اور میری نظر میں دوسروں کو بھی نہیں پتا ہوگا. کیونکہ 5-6 سال سے اگر وہ وہاں تھا تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ وہاں رہا اور کسی کو نہیں پتا ہے. تو یا تو وہ 5-6 سال وہاں نہیں رہا ہے، اور اگر واقعی میں وہاں رہا ہے، جو میں یقین مجھے نہیں پتا، میری لاجک نہیں کہتی کہ 6 سال سے وہ ایک کمرے میں بند. کیونکہ ISI کو تو چھوڑے، وہاں جو محلے میں لوگ جو ہیں ادھر ہزاروں لوگ ہیں، وہ پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں. یہ کیسے ہوا کہ وہ لوگ کئی پاکستانی چینلز پہ وہ بہت ان کے بیچ میں گھس کر لوگوں سے انٹرویوز ہوئے ہیں. اسامہ بن لادن کو تو سب جانتے ہیں، ہاؤس ہولڈ نیم ہے، ہاؤس ہولڈ فگر ہے. یہ کیسے کہ ادھر کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہاں رہ رہا ہے اسامہ بن لادن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ISI کو بھی، انٹیلیجنس والوں کو تو لوگوں ہی سے انفارمیشن ملتی. ہیومن انٹیلیجنس تو یہی ہے نا، ادھر کے لوگوں نے کہا بھائی یہاں اسامہ بن لادن ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے انڈر میں جو ندیم تاج تھے ISI کے چیف، وہ ان کا کافی پروٹیکشن رہا القاعدہ اور طالبان کے لوگوں کو، اور شاید انہوں نے ہی وہاں پر ان کو سیٹل کرایا ہو، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی، ملٹری اکیڈمی کے پاس تھی، تو آبویسلی لوگوں کی نظر ادھر نہیں جاتی. کسی کو نہیں ریسپانسبل ٹھہراؤں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے جس کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور جس کسی کے بھی یہ فیلئر ہے جو رسپانسبلٹی ادھر کی تھی اس کو سزا ملنی چاہیے. مسٹر بھٹ جو پہلے ISI کے چیف تھے، انہوں نے آپ کو اکیوز کیا کہ آپ نے جو ایک اسپیشل کمانڈو فورس بنی تھی اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کی، اس کو آپ نے ڈس بینڈ کر دیا. یہ تو دس از دا جوک. میں نے یہ کریٹ کی تھی SOTF جسے کہتے ہیں، اسپیشل آپریشنز ٹاسک فورس. اس کو ہیلی کاپٹرز دلوائے، فلی ایئر موبائل کیا انہیں،
ان کو نائٹ ویژن ڈیوائسز دلوائے, فلائنگ کیپیبلٹی ان کی نائٹ, اور ایکشن کیپیبلٹی لوگوں کو نائٹ کیپیبلٹی دی. یہ سب میں نے کروایا تھا وہاں SOTF. اور لیکن میں یہ بتاؤں کوئی SOTF کمیشن یہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈو. یہ ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے, جیسے یہ پوری جو لاکھ آدمی ہے یہ دوربینیں لے کر ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو یہ ان کا ٹاسک تھا. اسامہ بن لادن کمیونٹی کو نا جنرل صاحب یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ اسامہ بن لادن چک شاہ محمد میں رہا, اس کے بعد یہاں ایبٹ آباد میں رہا, 6 سال رہا, وہاں ملٹری کی آرمی کی اکیڈمی ہے, وہاں پر آبویسلی ایک ملٹری کا دبدبا ہے, ISI کا دبدبا, اور کسی کو پتہ نہیں چلا. مطلب اٹ از ویری ویری اسٹرینج. آج کے زمانے میں لوگ اسے ہضم نہیں کر پا رہے, اسی لیے بول رہے ہیں کہ پاکستان نے ہی اس کو چھپا کے رکھا تھا. ایک ٹرم آپ کو اردو کی شاید پتہ ہوگی, چراغ تلے اندھیرا. سب سے سیف جگہ جو ہے نا, دشمن کے اندر ہی گھس کے بیٹھ جاؤ, وہ ادھر وہ نہیں ڈھونڈ رہا ہے, دور دور ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. دس از اے پاسبلٹی, ویری مچ پاسبلٹی.